تنگ آ کے نہ ان آ کے سارے کوئی جواب دیا ہے کوئی نہ محمد بار بار آتا کوئی آسمانی کتاب پیش کرو کوئی کسی پیغمبر کا قول پیش کرو میں تے اللہ کا قرآن پیش کر رہے ہیں میں تے پیغمبر کے قول بھی پیش کر رہے ہیں دلیل لے آؤ دلیل مشرک کے قول ایکو دلیل ہوتی ہے یاد رکھا ہے بلاتی دلیل ایکو دلیل ہوتی ہے مشرک کے قول وجدنا علیہ آبانا ساڈے آبا و اجداد اس طرح کرتے آ رہے اس تو بڑی کوئی دلیل نہیں یہ سب تو بڑی دلیل ہے مسلم ہوں ایک گئے علماء یہود دے کون مکے دے مشرک ہوں اس نے شان نزول کا دس سنتا علماء یہود دے کول گئے اوئے تسی تے عالم ہو یہودیاں دے عالمو پیرو تسی تے عالم ہو پیرو فقیر ہو یہ وہ تسی تحقیق ہے سانو دسو اے محمد سچا نبی ہے کہ جھوٹا ہے سانو اس نہ چھپائی ہوئی ہے دن رات قرآن قرآن دن رات لا الہ الا اللہ دن رات شرک کی تقدیر سارے پیو دادے کے مذہب کے خلاف سانو کوئی ایسے سوال دے ہونا اسی جا کے کریے تو محمد دا جواب ہو جائے ساڈے اس کمالیاں دے میلے دے پنڈارے دے کھان پینے ساڈا کم چلیا جائے اے وچ روڑے اٹکاندا اے محمد رستے وچ روڑے اٹکاندا لت ماردا جس طرح کیا گیا ملی وچ پا چھڑدا ہے ساڈا کم چلیا ہویا تے او تاڈے تو پیچھے آ گیا کہ محمد آتا ہے کم غلط ہے تے شرک کہتے ہیں بدعت ہے اوے اللہ دا قرآن سنو اے او میں تانوں اللہ دے نبی اچھا انہاں ترے سوال لکھ کے دتے مشرکین نے کتنے سوال دیتے ایک شان نزول کا سنا کا بیان کرو ترے سوال انہوں نے دیتے اے جا کے محمد کو سوال کرو دینے کا جواب دے گیا کہ سچا نبی ہے کہ نہ دیتا تو سمجھ لو کہ دھکا لگ جائے گا ترے سوال کہڑے کہڑے ایک نے ذوالقرنین کے بارے دے اندر اللہ کو پوچھو اس کی حقیقت کیا ہے دوسرا روح کے متعلق پوچھو اے روح جہی انسان کے وچ آتی ہے کہ نکل جاتی ہے کہ مر گیا کہ روح ہے کہ اندر زندہ ہے روح کی حقیقت تیسرا اصحاب کہف او غار والے چند جوان غار کے اندر جہاں چھپ گئے ہیں انہوں کا واقعہ اس کی تفصیل کیا ہے اصل میں گل یہ آئی کہ انہوں اپنے آپ کو پتا کوئی نہ ان سوالوں کے جواب جہے سوال کرنے والے نا انہوں اس سوال کے جواب کا پتا کوئی نہ وہ پوچھنا چاہتے ہیں اصل میں طریقے نال چور دروازے چوں گزرنا چاہتے ہیں انہوں کی مت بھی ماری گئی انہوں بھی آخ دے اصا محمد بولے تو بعد میں پوچھنا بھی نہ پہلے تھی نے سانو دسو یہاں کا جواب اصل ہے کہ تھی جو عالم ہو کہ نہیں یہودیاں دے عالم آئے بڑے بڑے عالم اصل میں انہوں بھی پتا کوئی نہ ان سوالوں کا کہ جہاں جانتدار ہے انہوں نے پتا ان کا علم اللہ تو سوا کوئی نہیں جانتا یہ آخر کہ محمد کو کوئی نہیں پتا چلے وہ نبی کیسا ہے پھر کو آتا میں پتا ساری تورات میں لکھے یا ان کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا بس نہ مننا ہوگا نا بھائی یہ بہانے بڑے ہو نہ مننا ہوگے کہ آٹا گنڈی ہندی کیوں پہ تو کس کیا ملی جائیں ہوتے ہیں اڑدا آڑی آ جائے اس کی بیوی آ کے کیوں بڑا بزرگ بڑے ہونا میں گھومنے کیا اڑدا آڑی آ گئی اس کیا وہ کرما لیے میں ہی آ جڑا اڑ کے آ جانا بابے میں ہی ہوں اچھا تو ہی ڈنگا ڈنگا اڑتا پیا ہے ہی ڈنگا ڈنگا پہ اڑتا ہے پھر بھی کوئی نہ کوئی حجت کٹ ماری بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج نہیں میں کل تمہیں جواب دوں گا آج نہیں میں تمہیں کل جواب دوں گا اس کے اندر بڑیوں حکمت بعض علماء بھی لکھتے ہیں عالم دین کو کوئی پیچیدہ مسئلہ آ جائے نا یہ ضروری نہیں ہے اسی وقت دس دیں گے آ سکتا پھر میں تمہیں دس دوں گا آج نہیں کل دس دوں گا شامی دس دینا تھا اگلے جمعے تک میں بتا سکتا کوئی حرض نہیں تحقیق کر کے یہ تحقیقی مسئلہ ہے یہ تو کوئی ہے والی بات نہیں بلکہ سنت ہے ہاں یہ اس کی تحقیق ہے تو اسی وقت دس دیں گے نہیں تحقیق کیا کرو میں تحقیق کر کے نہ مزید دس دوں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کے جبرائیل امین آتا جاتا رہتا میرے کو ہر روز جبرائیل امین کو آخا گا جا رب کو لے ترے سوال ہے انہوں نے جواب دیا دے جواب دینا جبرائیل امین کوئی نہ آیا دوجے دن اللہ کے نبی انتظار میں ہے دوجے دن وہ دے آ گئے لندن پارٹی وہ دے آ گئے انہوں نے کہا جی سارے سوالوں کا جواب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کل میں جواب دوں اب کو پھر کل کے پاس ہے اللہ نے کہیں کوئی نہ بھیجی جبرائیل امین نہ آیا حضور پریشان ہو گئے پھر آ گئے فرمایا کل جواب ملے گا مشرکین آ گئے ہٹ کٹتے آ گئے نعرے بازی کرتے آ گئے ہاں دیکھو سچا ہوتا تو اس وقت نہ دس دینا سچا ہوتا کہ اسی وقت نہ دس دینا ہوں پیچا پیا مولویاں نہ علم والے نہ ان پتہ چلے گا کس طرح کی گلا باتیں کروں گا 18 دن گزر گئے ایک روایت ہے اندر 15 دن گزر گئے اس طرح وہی نہ جبرائیل امین نہ آئے وہ تو بڑے خوش تھے ڈیٹ کٹتے تھے پھر جبرائیل امین آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلے جبرائیل امین کو سوال کیا جبرائیل امین تو کہ ہر وقت میرے کو آتا جانتا ہے تنقید ہو گیا اتنے دن ہو گئے تم نے پہلے تو دس اگلی گل میں دستا میں تو بڑا بس گیا سا پریشان حال سا مشرکین نے سوال کیتے اس طرح اس آ گیا حضرت گل یہ ہے میں پہلے بھی اپنی کبھی مرضی نال نہ آیا تے اج بھی نہیں میں وہ بھیجدا تے میں آ جانا نہیں بھیجا کہ میں نہ آؤں ہن وہ مالک جانتا اس میں کیوں نہیں بھیجیا تسی سوال اتے کرو اللہ پاک نے یہ سورت بھی اتار دیتی سورت کا انہاں دے جواب بھی دے دیتے تے نال ہی تنبیہ بھی کر دیتی میرا پیغمبر ان تو سلا آخنا میں کل دساں گا بلکہ تو سنا کرا انشاءاللہ لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله انشاءاللہ دیکھو انشاءاللہ نہیں کہا کہ 18 دن تک نہیں بنوں انشاءاللہ کو معمولی چیز ہے انشاءاللہ کا معنی کیا ہے اس نے چاہیا تھے اس نے نہ چاہیا تھے ساری دنیا پیچھے آوے ہونا وہ ہے جو اس نے چاہنا ہونا کہ مختار کوئی مڑ کون ہویا کتنا موٹا مسئلہ ہے اس واسطے آپ سب نشانے نزول صورت کا فرمائے داخل وہاں جب جبرائیل امین آیا نا جبرائیل امین کو حضور نے پوچھا تو کیوں نے آیا ہاں قرآن پاک کے اندر اللہ جبرائیل امین نے جواب دیتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما نتنزل الا بامر ربک یا رسول اللہ اسی اپنی مرضی نال نہیں آ سکتے میں نوریاں دا سردار ہاں میں ہر نبی دے کول وہی لے کے آندا رہا تورات بھی لے آیا انجیل بھی لے آیا زبور دی آیات بھی میں لے آیا پیغمبراں دے کول آدم علیہ السلام تو چلے آئے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ پہاڑے تک کہ میں ہی داخلہ ہاں درمیان دے وچ آندا جاندا میں ہاں وہی میں لے آندا رہنا آیات میں لے آندا رہنا سورتاں میں لے آندا رہنا قرآن لے کے میں آندا رہنا میں تے اللہ دا بھیجیا ہویا میں دنیا دا سردار بھی ہاں لیکن میں اپنی مرضی نال کدے نہیں آیا ما نتنزل الا بامر ربک تیرے رب دے امر دے نال میں آنا اپنی مرضی نال کدے نہیں آیا ٹھیک ہے اللہ نے مینوں بڑی طاقت دیتی ہوئی ہے 600 پر میں دیتا ہوا ہے بڑی تیزی کی رفتار میں اللہ پاک نے دیتی ہوئی ہے میں 7 آسماناں تو چلنا تے میں سیکنڈاں دے اندر زمین تے آندا منٹ بھی نہیں لگدے ہیں اگر آندا ادوں جب اللہ پاک مینوں بھیج دے اللہ پاک نہ بھیجے تے میں نہیں آ سکدا ایک دفعہ اور مقام تے آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کول حضور علیہ السلام نے فرمایا یہودیاں کا
ایک عالم آیا بیٹھا ہے، اس نے ایک سوال کیتا ہے، میں نے اس کے سوال کا جواب کا نہیں پتا، جا تو رب کریم نے کو جا کے پوچھ لیا تو میں نے دس خدا سوال یہ یا رسول اللہ زمین کے حصے میں وچوں کیڑا حصہ سب تو بہتر حصہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں انتظار کر رہا، اللہ پاک کے ذریعے جبرائیل امین آئے گا تو میں تمہیں دس سکتا خیر کا انتظار کر۔ جبرائیل امین آ گیا، جبرائیل امین آ کے یا رسول اللہ پاک نے اے جواب دیتا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد الى اللہ، احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور کی فرماتے زمین کے جتنے بھی حصے سارے حصیاں تو بہتر حصہ، سارے کتیاں تو بہتر کتا، سارے ٹکڑیاں تو بہتر ٹکڑا زمین کا کیڑا ہے؟ مساجد، مساجد مساجد مسجد کی جمع ہے، جڑی مسجد ہے بس جڑی بن گئی ہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے اللہ کی رضا پر تا قیامت وہ مسجد نہ وہ بدل بھی نہیں سکتے اس جگہ تے وہ مسجد ہی لگی۔ احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها، مبغوض چیزاں، نفرت والی چیزاں، ناپسندیدہ چیزاں، اس کا زمین کا وہ بازار ہے، وہ بازار ہے، اچھی جگہ مسجد۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا نا جنت یا باغاں دے وچوں گزرو نا تو چریا کرو۔ صحابہ نے سوال کیا جنت دے باغ کیا ہے تے چرنا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا باغ ہے مسجداں مسجداں تے چرنا کیا انہاں دے وچ ذکر اذکار کرنا۔ آج مسلمان ان جن دو چیزاں تو معروف، جنت کے باغاں وچ بھی نہیں ہوگا تے چرتا بھی نہیں، کتنی بدبختی ہے۔ ایک دن ابو ہریرہ باہر گئے بازار کے اندر، فرمایا او لوگوں او دوڑو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، تسی اتنے بیٹھے ہو۔ صحابہ دوڑے دیکھے علم دے ہلکے لگے ہوں اور دے کوئی نہیں، علم دے ہلکے لگے ہوں، سکھن سکھان دے ہلکے لگے ہوں، کی تقسیم ہو رہا ہوتے حضور میراث فرمایا یہ تے حضور دی میراث ہے، علم یہی تے میراث ہے، دین ہے۔ تو سب کی سمجھا دنیا میراث ہوئے گی، پیغمبر دی میراث دنیا نہیں ہوتی، جو کچھ ہوئے وہ صدقہ اور مال دے وچ۔ اچھا جی چنائی دنیا سے اکٹھی کرنے واسطے آیا پیغمبر۔ اچھا جی پارا جبرائیل امین جواب لے کے آیا، کی فرمایا احب البلاد الى اللہ مساجدها۔ اس دن جبرائیل امین آیا آج اور میرے اور رب کے درمیان بڑا قرب ہو گیا سی۔ میں سوال کی نیت کے نال گیا، سوال کی نیت کے نال پہلے میں نے خود اللہ بھیجتا سی نا، اس دفعہ میں سوال کرنے واسطے گیا، سوال ہوتا علم سیکھنے واسطے میں گیا، اتنا قریب ہو گیا۔ پھر بھی کتنا قریب ہو 70,000 پردہ پھر بھی ایسی میرے رب کے درمیان، اتنا میں قریب ہو گیا۔ اس واسطے قرآن فرماتا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ ہر ایک نو ویکھ رہا ہے، لا تدرکہ الابصار، اس کو کوئی اکھ نہیں ویکھ سکتی، اس کو کوئی اکھ نہیں ویکھ سکتی، دنیا تے رہ کے کوئی اکھ نہیں ویکھ سکتی۔ ہاں قیامت والے دن رؤیت باری تعالیٰ ہوئے گا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ پاک کی زیارت لوگ اس طرح کریں گے، ایمان والے اس طرح کریں گے جس طرح چوبی کے چاند کی زیارت ہو رہی ہے، اللہ پاک کی زیارت اس طرح۔ تو اس واسطے فرمایا میں اللہ کے قریب ہو گیا تھا، میں سوال کروں گیا تھا یا رسول اللہ، اے اللہ پاک نے جواب دیتا ہے پیغمبر کی آخدہ ہے ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبده ما اوحی۔
قرآن ہے۔ اللہ نے پیغمبر فرمانے لوگوں میں جو بات کرتا اپنی طرفوں نہیں کرتا وہ منزل من اللہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرفوں ہوتا ہے۔ جو بھی فرشتہ بھی لے کے آتا ہے، جبرائیل امین بھی آتا ہے، میں بھی ادھر تک نہیں آ سکتا کہ اللہ پاک نہ بھیجے۔ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت تک نہیں کچھ کہہ سکتا جبرائیل امین نہ آوے۔ معلوم ہوتا کہ پچھو اللہ جبرائیل کو بھیجتا نبی علیہ السلام کو، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے امت تک وہ پیغام پہنچاندے۔ تو معلوم ہو گیا قرآن کا اتارنا، کسی آیت کا اتارنا پیغمبر دے اپنے وش کی بات نہیں ہوتی، اپنی مرضی نہ قرآن پیغمبر اتار لوے۔ اللہ کے نبی نے چاہتا میں آج نہیں تو کل سوالات کے جواب دیواں گا، 18 دن تک وہی بند ہو گئی۔ جڑے لوگ رکھ دیں وہ جی اختیارات دیتے گئے جی، فل اختیارات ہیں جو چاند سو کر سکن، تے اللہ کے نبی پھر کیوں فرمایا آج نہیں میں تمہیں کل کر سکتا، یہ 18 دن تک وہی نہ آئی۔ اس وقت دس دینا چاہیے نا۔ اور یہ پیغمبر کی نبوت کی کھڑی دلیل ہے کہ پیغمبر وہ بات کرتا جو اللہ کی طرفوں وہی ہوتی ہے، اپنی طرفوں نہیں کرتا۔ یہ تو کھڑی دلیل ہے پیغمبر کی۔ نہ مننا ہوئے تو بہانے بڑے، نہ مننا ہوئے تو بہانے بڑے ہوتے۔ باہر جبرائیل امین آ گیا، قرآن لے کے آ گیا، تو نال ہی تنبیہ بھی ہوگی، نال ہی سوالات کا جواب بھی ہو گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرا پیغمبر لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ کہانیاں کدی نہیں بیان کیتے، جھوٹے واقعات کدی نہیں بیان کیتے، خواباں کدی نہیں بیان کیتیاں۔ اسی اللہ کا قرآن بیان کرتے ہیں، اللہ کا نبی کا فرمان بیان کرتے ہیں۔ اور جھوٹے قصیاں تو بچنا نے، جھوٹے واقعات تو بچنا نے تو قرآن پڑھیا کرو۔ 100 سنیار دی، ایک لوہار دی، ایک قرآن پاک دی آیت پڑھو گے اور جتنا بھی انہیں بچانے کیتا کرتا ہے سارا گھڑن قرآن کے نال بھی کوئی ہے ساری دنیا کی کتاباں کٹھیاں کر کر بھلا قرآن کلام اللہ کے نال بھی کوئی کتاب ہو سکتی ہے؟ ساڈے شیخ فرماتے ہیں توجہ کرنا، اس کلام اللہ کے مقابلے کے اندر کوئی دنیا کی کتاب نہیں آ سکتی ایک، اور اللہ کی اپنی کتاب بھی نہیں آ سکتی اس کتاب میں۔ میں بڑی بات کہہ رہا ہوں تو نہیں سمجھا، اللہ کی اپنی کتاب بھی اس قرآن کے مقابلے سے آ جاوے نا نہیں آ سکتی۔ کیا مطلب؟ تورات کس کی کتاب ہے؟ انجیل کس کی کتاب ہے؟ کنے اتاری ہے؟ زبور کنے اتاری ہے؟ قرآن کنے اتاریا؟ اور اللہ فرماتے ہیں لاؤ اے وہ قرآن آ گیا نا جدوں، اور میری اپنی اتاری ہوئی کتاب تورات بھی آ جاوے، انجیل آ جاوے، نہیں چل سکتی اس قرآن پاک کے مقابلے ہے۔ اسی آتے ہیں ٹھیک ہے جی مولوی جی قرآن وچ آ گیا، مگر ساڈے حضرت صاحب انج آخدے، ساڈے پیر صاحب انج آخدے، او مولوی صاحب انج آخدے، او مولوی صاحب انج آخدے۔ یہ تو آتا پہ اللہ کا بندہ قرآن پہ آخدا نہیں، اے قرآن پہ آخدا نہیں، وہ آتا ٹھیک ہے قرآن پہ آخدا، انہاں نہیں سمجھے آخدے کہ نہیں، اے ابو جہل بھی آخدا۔ قرآن کے مقابلے جہی چیز آ جائے مقابلے ٹکرا جائے انہوں ردی کی ٹوکری کے اندر پھینک دے۔ میں مثال حدیث کو پیش کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب عمر بن خطاب تورات پڑھ رہے، تورات کے ورق صدیق اکبر ہے، حضور علیہ السلام تشریف آ کے کھڑے ہو گئے، عمر کو نہیں پتا، آگے صدیق اکبر نے آخر عمر الا تنظروا الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر ثقلت کا امم کا تیری ماتن حکم پاوے، عمر الا تنظروا الى وجه رسول اللہ، اللہ کے رسول کے چہرے بلند ہوئے ذرا معلوم ہوتا ہے حضور کا چہرہ ناگواری کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے سن، ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے سن۔ اس وقت عمر نے جب حضور کی طرف دیکھا تو حضور نے فرمایا عمر کی کیا پڑھتا؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ اللہ کی کتاب تورات جو موسیٰ علیہ السلام سے اتری، اور بھی اللہ کا پیغمبر صاحب شریعت تورات
آسمانی کتاب یہ بھی اللہ کی کتاب ہے. اس موقع پہ حضور نے نہیں فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لو کان موسیٰ حیا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. اے تے اس پیغمبر تے اتریے نا جڑا صاحب پیغمبر ہے. اے تورات اگر صاحب پیغمبر بھی آ جاوے تو تے پیغمبر بھی نہیں تو تے امتی ہے نا. اگر وہ پیغمبر بھی آ جاوے جس تے تورات اتری ہے لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. اس نے تورات کی اجازت نہیں پڑھن دی. میری اتباع کرے گا قرآن کی اتباع کرے گا. دیکھو آسمانی کتاب وہ بھی ہے اللہ کی کتاب ہے. اے قرآن کی آسمانی کتاب ہے. ہن وہ کتاب اس قرآن پاک کے مقابلے کے اندر نہیں آ سکتی. اور لوگوں جدو اللہ کی اپنی کتاب قرآن کے مقابلے کے اندر اللہ نہیں گوارا کرتا ہوں انہوں رکھ دو ایسی سمجھو سورج چڑھ گیا اور ڈیوے بند کر دیو اور بلب بند کر دیو اور روشنیاں بند کر دیو اپنے سورج چڑھ گیا. اگر پھر بھی کوئی بات ہے تو انہوں آمو کا کر دو. قرآن آ گیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. وَأَنزَلْنَا ہم نے اتارا. نور اترے کہ پیدا ہوئے. کتاب کس کا مناتے ہیں؟ قرآن اتریا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ. اور لوگوں کو دیکھو روشنی آ گئی. روشنی کس شکل دے اندر؟ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ کتاب مبین کی شکل دے اندر روشنی آ گئی ہے. ہدایت آ گئی ہے. کلام اللہ آ گئی ہے. قرآن پاک آ گیا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ ایک اور آیت کے اندر فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. ترائے چیزیں یاد آیا تھا. آمنوا باللہ اللہ کے نال ایمان لے آو. ورسولہ اللہ کے رسول دے نال ایمان لے آو. والنور نور دے نال ایمان لے. انزلنا وہ نور جو ہم نے اتارا. قرآن پاک قرآن پاک. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور شریعتاً نور ہدایتاً نور شریعت نور ہدایت. لیکن ذات بشر افضل البشر پوری کائنات استقرار اللہ نے. اچھا جی آگے چلو. اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر اے روح کے متعلق بھی میں مختصر جواب دینا. ذوالقرنین کے متعلق بھی میں مختصر جواب دینا. اصحاب کہف کی تفصیل اللہ نے بیان کی. روح کے متعلق اتنا ہی فرمایا یسألونک عن الروح. میرا پیغمبر روح کے بارے دے اندر تیرے کو سوال کر دیں. لمبی چوڑی تفصیل کی ضرورت نہیں. اتنا میں جواب دینا اتنے ہی جواب دے میرا پیغمبر. اللہ مقصد کی بات کرتا. قرآن مقصد کی بات کرتا. پیغمبر کی مقصد کی بات کرتا. فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. بس قل الروح من امر ربی ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اوے لوگو روح کی حقیقت تسی نہیں جان سکتے. بس اتنی تسی سمجھو تواڈے واسطے اتنی ہی کافی ہے. روح اندر آ گیا کہ بندہ زندہ ہے. بندہ کھاندا ہے. بندہ پیندا ہے. بندہ چلدا ہے. بندہ دوڑدا ہے. بندہ ویکھدا ہے. بندہ پکڑدا ہے. روح نکل گئی نہ ہن چل سکتا ہے نہ ہن کھا سکتا ہے نہ ہن پی سکتا ہے نہ ہن سن سکتا ہے نہ ہن ویکھ سکتا ہے نہ ہن پکڑ سکتا ہے. کچھ بھی نہیں کر سکتا. باوجود تو من العلم الا قلیلا. تھوڑا جہا تمہیں علم دیتا کیا یا بس تھوڑے واسطے اتنا ہی بڑا. نہ تھوڑے کو دن قیامت دے کچھ ہونے سے متعلق مختصر جواب دیتا. ذوالقرنین کے متعلق جواب دے کے اصل مسئلہ اللہ بیان کیتا اصحاب کہف دا. وہ انہاں اصل جڑا سوال سی نا اس کی تفصیل اللہ نے بھی بیان کی. وہ تفصیل سنو. اللہ پاک فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق. نحن نقص علیک اسی بیان کرتے ہیں قصہ نبأہم بالحق. قصے دے وچوں ایک قصہ جڑا سچا قصہ ہے. معلوم ہوا قصے تے قرآن پاک دے اندر موجود ہیں مگر جڑے قرآن والے قصے وہ صحیح ہیں.
سچ ٹھیک ٹھیک اسی بیان کرتے ہیں، سچ سچ اسی بیان کرتے ہیں، صحیح صحیح اسی بیان کر رہے ہیں۔ جو قرآن دا واقعہ ہوئے گا وہی صحیح ہوئے گا، جہاں قرآن دے نال ٹکرا جائے گا اس کو چھوڑ دے آئے۔ آؤ تفصیل سنو۔ فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ انہم اصحاب کہف دی بات ہو رہی ہے۔ انہم فتیۃ، وہ چند جوان آئے، چند جوان۔ فتیہ کس دی جمع ہے؟ فتح دی جمع ہے فتیہ۔ اذ قال موسیٰ لفتاہ، فتح دی جمع فتیہ۔ اذ قال اچھا انہم فتیۃ، وہ چند جوان آئے، چند نوجوان۔ آمنوا بربہم، جڑے اپنے رب دے نال ایمان لے آئے۔ جس وقت ایمان لے آئے اس وقت تھرتھلی مچ گئی۔ چپ نہیں رہے وہ ایمان والے، چپ نہیں رہا کہ میں ایمان والے کروں، ان نہیں ہونا کہ جتھے کوئی لگا ہے لگا رہے بھی ٹھیک ہے۔ ایمان بندے کے اندر ہوئے تو پھر ہل چال نہ بچے، پھر سامنے شرک ہوتا ویکھدا رہے، کفر ہوتا ویکھدا رہے، بدعات ہوندی ویکھدی رہے۔ جتھے کوئی لگا مولوی جی لگے رہن دیو، جتھے کوئی لگا رہن دیو۔ کیسی کیسی نسبت اور جی ووٹ دیتے ہیں جڑا مرد ہوئے مثالہ دیں زہر دیں دی کہ نہیں مولوی جی سب بھی مر جاوے تے لاٹھی بچ جاوے، اپنا کیتا چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں، یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ کاش کہ تسی حضور دے زمانے چاہتے ہیں، حضور نو بھی سمجھے یا رسول اللہ کیا جنگا کرتے ہو، چھڑو جتھے جتھے کوئی لگا رہے۔ نوح علیہ السلام کو سمجھا دیں، ابراہیم علیہ السلام کو سمجھا دیں، تو اس وقت فرمایا بھائی حق حق ہوتا ہے، حق جہاں ہوگا اس کی مخالفت ہوگی۔ حق والے کے دشمن زیادہ ہوتے یاد رکھے آئے، جس حق بیان نہیں کیتا اس کا دشمن کوئی نہیں، سارے چنگا چنگا تو منافق ہے، وہ تو شیطان ہے، گنگا شیطان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو عالم جانن کے باوجود بیان نہ کرے اس کے اوپر اللہ کے رسول کے فرشتیاں دی لعنت، جہاں اس کو مننے نہ اس کے اوپر بھی لعنت۔ اچھا جی توجہ کرو، اللہ پاک فرماتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند جوان آئے انہاں ایمان لے آئے۔ آمنوا بربہم، ہن بھی لوگ آتے ہیں وہ بھی تو ایماندار ہیں، یہودی بھی آخر نہ سوی ایماندار آ، عیسائی بھی آخر نہ سوی ایماندار آ، ابو جہل بھی آخر میں بھی اللہ کو مننے والا ہاں، میں مومن مشرک ہاں، ہے وہ بھی آتا میں اللہ نو منن والا محمد، میں اللہ نو تے منتا، میں حج بھی کردا، میں قربانیاں بھی کردا، میں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک بھی آخدا، تلبیہ بھی میں پڑھدا، مندا تو نا بیت اللہ نو منتے ہیں، اللہ دا گھر عبادت بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرماتے ہیں نہیں نہیں انج مننا نہیں، انج مننا نہیں، یہ تسی منتے ہو انج نہیں مننا، جی میں منانا چاہتا انج منو۔ اس کی بھی عبادت کرتے ہو، اوراں دی بھی عبادت کرتے ہو، اس بھی رکوع سجدے کرتے ہو، اوراں دے بھی کرتے ہو، اس بھی چڑھاوے چڑھاندے ہو، غیر اللہ دے بھی چڑھاوے چڑھاندے ہو، انہوں بھی مشکل کشا سمجھتے ہو، غیر اللہ نے بھی مشکل کشا سمجھتے ہو، انہوں بھی بگڑی بنانے والا سمجھتے ہو، اوراں بھی سمجھتے ہو۔ میرا مطلب ہے ہی آ جاوے بھی نکل جاوے، اللہ ہی دے عبادت ہوئے، اللہ ہی دے سجدے ہون، اللہ ہی دے چڑھاوے ہون، اللہ ہی مشکل کشا ہے اور کوئی نہیں۔ میں تے اے لے کے آیا لا الہ الا اللہ بیان کیتا، ابو جہل نے آگے نہیں یہ سارے پیو دادے دے مذہب دے خلاف ہے، یہ سارے اکابر دے خلاف ہے، سارے وڈیریاں دے خلاف ہے۔ اے محمد منن واسطے تیار وجدنا علیہ آبانا کذالک یفعلون، سارے وڈ وڈیرے ہن تک کرتے آ رہے ہیں، تیرے آکھن نال اسوں نہ پیو دادے دا مذہب چھڈ دیں گے۔ قرآن نے عجیب جواب دیتا، اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا۔ قرآن بولے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، انہوں نے پیو دادے عقل تو بھی کوری ہون، بے ہدایتے ہون، جہنم وال جا رہے ہون، چور ڈاکو زانی شرابی ہون،
پھر بھی انہوں نے پیچھے جاؤ گے سند تو پیش کرو انہوں کا رستہ کیڑا انہوں کا رستہ کیڑا آؤ پیو دادا کی گل کرنی ہے تو میں بھی کرتا ہوں دین کے مقابلے کے اندر اگر پیو دادا ٹکرا جائے پیو دادا کو چھڑ دیو دین نو نہ چھڈو دین حقاں قرآن کے مقابلے کے اندر آ جاؤ تے بڑے تے میرے بڑے وہی ہے میں چھڑ دیتا بڑے تھی کیوں وہ چھڑ سکتے قرآن کے مقابلے کے اندر یہ یقین نہیں تو میرے دادا جی ابراہیم علیہ السلام دادا جی ہے نا وہ تھی بھی منتے ہو انہوں آؤ انہوں نے اپنے باپ کو چھڑیا کہ نہیں چھڑیا باپ نے گھروں کا دیتا ابا رکھ اپنی حویلی رکھ اپنا تارا رکھ اپنی چدراہٹ انی مہاجرون للہ میں اے پیا جانا بھائی کاٹ کی اپنی حق کے مقابلے کے اندر پیو جا کے عقیدہ رکھنی تو اتنے رہو میرے گھر اے عقیدہ جڑا تو بیان کرنا کیڑا ابراہیم علیہ السلام عقیدہ بیان کر دیا قرآن بولیا اور قرآن پا رہے سورہ طٰہٰ اللہ پاک فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اے میرا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو اللہ دے سچے نبی ہے یہ واقعہ کئی دفعہ سن سکتے صدیق کا لفظ کیوں بولیا کہ لوگوں نے جھوٹ کی نسبت کی ہے اچھا انہوں نے دعوت کے لیے اذ قال علی ابی یا ابت اپنے ابا جان نے کہا یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اے میرے ابا جان یہ تیری بات سن بھی نہیں سکتے تیرے بارے دیکھ بھی نہیں سکتے انہاں کا نفع نقصان انہاں کے اختیار میں کوئی نہیں اور انہوں نے پوچھا کیوں کرتا ہے اور کہنے کا وجہ بنا علیہ آباءنا کذالک یفعلون سبھی لوگ آتے ہیں کر دیا ہے اچھا بہت آدمی نہیں کر دیا ہے اے ابا جی میں اللہ کا نبی ہے میں نبی اللہ اصل مسئلہ ہے باپ کیش میں آ گیا تو آتا ہے کچھ نہیں کر سکتے نکل جا میرے گھروں میں برداشت نہیں کرتا معذور نہیں بلی جا نکل جا میرے گھروں اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی مہاجر للہ میں جا دے وطن چھوڑیا کہ نہیں دین کی خاطر باپ چھوڑیا کہ نہیں دین کی خاطر برادری کنبہ قبیلہ چھوڑیا کہ نہیں دین کی خاطر اسی دین نو چھڑ دینے ہاں باپ دادی نو نہیں چھڑنا برادری نو نہیں چھڑنا نک نہیں راندی دن قیامت میں پتہ چلے گا ایک طرف سنت ہے ایک طرف ناک ہے تیری اس کا حشر نہیں ہوتا تیری ناک کا اس وقت بردار ہے کہ دین آ جاوے نا سب چیزیں اسے پیچھے چھاڑ دے یہی حضور کے نال محبت آتا ہوا کرنا یہی سے ہے وَإِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ عقیدہ بھی نہیں ہے یہ مقابلے کے اندر آ جاؤ اللہ کے رسول کی محبت ہے ایک طرف سے جنتا کی محبت آ جائے کون تیرا امتحان ہے ہر انسان کا کون تیرا امتحان ہے اور یہ بندے کے ایمان کا دو وقت پتہ چلتا یاد رکھا ہے خوشی کے وقت یہ غمی دے دے بڑے بڑے فیصل جانتے بڑے بڑے فیصل جانتے بڑے بڑے حاجی فیصل جانتے ایسا ہو گیا ہوں استقامت کا مصیبت آ جائے اس وقت خوشی آ جائے اس وقت حدود کو حدود نہ کرو شریعت کے حدود کو توڑو نہیں ہے نہ تو چلو جی ہم مدد سے کی کریے جی بس نہیں کرنا جی برادری ہے بس کرنا مجبور آ جی یہ کی کریے ایک بس کی پتہ چلنا اچھا جی باہر فرمایا آمنوا برب ایمان لے اپنے رب کے نام ایمان کا کی من ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا جن لوگوں کا کیسے ایمان لیا ثم استقاموا پھر پکے ہو گئے ساڈی طرح نہیں پھسلے جتھے جاؤ وہی بن جاؤ کبھی 10 میں جا رہے ہیں کبھی 40 میں جا رہے ہیں کبھی کوئی خانی میں جا رہے ہیں کی ابھی برادری ہے نہ نہیں ڈالتا کی آکھن گے اور اس قوالیاں میلے ہو رہے برادریوں کے شادیاں کے اندر کنجر ناچ رہے اور ڈانس ہو رہا آتش بازی ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا دین کے خلاف ہو رہا کہ جو اللہ کے رسول نے ناراض کر دیتا برادری نے راضی کر لیا اللہ خیر صلی اللہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا من احیا سنت
شہید اوے لوگوں جب میری سنتا میں جا رہی ہوں اس وقت ایک سنت میں کوئی زندہ کرے گا تو 100 شہید کا ثواب ملے گا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر من شہید ہاں آمنو تو میں مانا کرے لگا ان الذین قالوا ربنا اللہ لا ساڈا رب کون ہے اللہ ہے ساڈا مشکل کشا کون ہے اللہ ہے ساڈا حاجت روا کون ہے اللہ ہے ساڈا بجلی بنان والا کون ہے اللہ ہے سانو دنیا دے پتر دین والا کون ہے اللہ ہے ساڈے نسل نیاز تے منت بندو کیچڑ ہوے دے لے کے کون ہے اللہ پیڑے بندے لگان والا اللہ ساڈا داتا کون ہے اللہ ساڈا گنج بخش کون ہے اللہ اے آمنو بربہم کی تصویر میں کر رہے ہیں لمبی چوڑی تصویر ہے آمنو بربہم او ایمان لے آئے اپنے رب کے نام جب ایمان لے آئے نا تو پھر ڈٹ گئے اپنے ایمان کے ہوتے اللہ پاک فرماتے ہیں وزدناہم ہدی وزدناہم ہدی اصا ایمان کے اندر اور ترقی کر دی انہوں نے ہدایت کے اندر اور ترقی کر دی کچھ لوگ ہوتے ہیں قرآن کی آیات سن کے بیچارے پریشان ہوتے ہیں دل تنگ ہوتا قُلِّيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں انہوں نے قرآن سنایا جاوے انہوں نے ایمان کی تقویت اور بڑھ جاتی ہے دل پاؤ اور بڑھ جاتی ہے دیکھو چھوڑتے ہیں اس بات کا انہوں نے دل تنگ ہو جاتے ہیں انہوں نے سینے تنگ ہو جاتے ہیں وہ سننا برداشت نہیں کرتے وہ سارے پیو دادے نے مذہب کے خلاف ہے کہ جناب محمد قرآن بیان کر لیا برداشت نہیں ہوتا واضح کیا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن کہ قرآن کو نہ سنے آئے محمد قرآن سنائے تسی قرآن نہ سنو والغوا فیہ شور پاؤ لعلکم تغلبون تسی غالب آ جاؤ محمد مغلوب ہو جاوے قرآن مغلوب ہو جاوے قرآن کی آواز دب جائے آج بھی جڑے لوگ زور لا رہے ہیں قرآن کی آواز کو دباؤن دی جتنے قرآن پیش کرو اس کے مقابلے کے اندر اور کتابیں پیش کریں گے پیرانوں پیش کریں گے فلاں پیر چاہیں چاہتا دوسری آدھے قرآن نہیں لکھی ہوگا فلاں کتاب میں کہیں لکھی ہے دوسری آدھے قرآن نہیں چلے قرآن کو چھڑ دیں گے ان کا چیزیں ان کا چھڑ دیں گے مقابلے میں آ گئے ہیں تو دن قیامت میں پتہ چلے گا جس اللہ کا نبی فرماوے گا یا اللہ اس میری امت نے قرآن کو چھڑ دیتا اور پٹورے نے پیچھے لا کے اور کتابیں نے پیچھے لا کے میرے قرآن کو چھڑ دیتا صرف ختمہ واسطے رکھیا صرف چمن واسطے رکھیا صرف توحید قرآن واسطے رکھیا صرف برکت واسطے رکھیا اس کو پڑھیا نہیں اس نے عمل نہیں کیتا اس والا عقیدہ نہیں بنایا اس والا ایمان نہیں بنایا اس کے اوپر فیصلہ نہیں کیتا اچھا جی آگے چلو وزدناہم ہدی بادشاہ کو پتہ چل گیا کچھ باقی لوگ اٹھے ہوئے پکڑو میری عدالت میں پیش کرو لے آندے کہ بادشاہ کہیں جا رہا اس آگے تم چند جوان ہو میرے علاقے میں ہو کہ میں تھوڑی دولت سے بڑا ترس کرنا میں تھوڑا موقع دینا چانس دینا تجھے سمجھ سوچ لو 24 گھنٹے تھوڑا میں ٹائم دینا سمجھ سوچ لو یا کہ میرے ملک کو سجدہ کرنا نے یا پھر تھوڑی جان کی خیر نہیں چلو میں تھوڑی چانس دینا سوچ لو وہ علیحدہ ہوتے چند ساتھ ایک روایت اندر ہوتا 3 آدمی ہے ایک روایت کے اندر ہوتا 5 آدمی ہے ایک روایت اندر 7 آدمی ہے ایک روایت کے اندر ہوتا 9 آدمی ہے قرآن نے جڑی بات دسی ہے معلوم ہوتا 7 آدمی ہے 7 نوجوان ہے بہت کھاندے پیندے گھراں دے لوگ آئے غریب بھی آئے کھاندے پیندے گھراں دے لوگ آئے سمجھو کہ حکومت نال ٹکر لے لئی ہونا حکومت دے نال ٹکر لے لئی حکومت نال ٹکر لینا کوئی معمولی مسئلہ ہے بس جب اللہ کی رحمت ہو جاوے نا وہ دل میں ڈر نہیں رہتا ایک بڑی صحابی رسول دے پارلیمنٹ کے اندر اپنے بچے کو نال لے کے گیا حضور کا سفیر بن کے گیا بچہ روح کے اندر آ گیا اس حکومت کے اندر آ کے نا کہ روح کے اندر آ گیا مرحوب ہو گیا نے آ کے مرحوب کیوں ہوگا اے ورد پڑھ اس نے چھوٹا جہا ورد دسیا
اس دن سے ایک سب کچھ کرنے والا اللہ کی ذات ہے، لا لہ الخلق والامر۔ اور آخر ابا جی میں نے تو ساری بیٹا معلوم ہو گیا، یہ اسمبلی بیٹھے بیٹا معلوم ہو گیا۔ اچھا بس پیو نے آخیا یہی بات ہے، جہاں ایماندار آدمی ہے اس کے مقابلے جڑا آ جائے جتنا بھی بڑا ہوئے وہ دل میں کوئی ڈر نہیں رہتا کسی کا، اس نے ڈر رہتا تو ایک اللہ کا ڈر۔ اچھا جی بہرحال بادشاہ نے آ کے اپنا سوچ لو، اللہ کیا ہوں کی کریے گئی دو چیزیں، یا ایمان بچاؤ یا جان بچاؤ، یہ کام کریے۔ کسی آ کیا جان بچاؤ، کسی آ کیا ایمان بچاؤ، کسی آ کیا دونوں چیزیں بچاؤ، تو بوجھ ہو جاؤ، تو بوجھ ہو جاؤ۔ یہ ایمان کیا تو پھر جین کا فائدہ کی ہے، فائدہ کیا جین کا، اتنے بھی ذلیل تو اگے بھی ذلیل ہوں گے۔ گل یہ ہے ایمان بچاؤ سب کو پہلے، اس کی وجہ سے جان بھی چھوڑ جائے تو کوئی اتنی شہادت کی موت ہی ہوئے، جینا زیادہ زیادہ تو شہادت کا درجہ بہت بڑا اونچا ہے، یہ یاد رکھیا۔ کوشش یہ کرو جان بھی بچے ایمان بھی بچے، ایمان پہلے بچے جان بچے باوجہ بچے، لیکن کوشش کرو جان بھی بچو۔ یہ نہیں کتا آ رہا تک ڈنگ کرو، پٹا پڑو، مارن کی کوشش کرو، کتے نہیں پتہ چلے۔ ہاں اچھا چلو بادشاہ گیا، پھر اس آخیا میں آ 24 گھنٹے تمہیں ٹائم ہے۔ انہیں مشورہ کیا، انہیں آخیا کی کیتا جائے، انہیں آخیا نس جانے تو بوجھ ہو جانے، یہ نسے یہ غار کے چھپ کے جا، غار کے چھپ کے قرآن بیان کرتا اللہ پاک فرماتا غار کے گئے تو میں انہوں نے سوال دیتا، یہ تو ڈر بھی آ تھکاوٹ بھی آ، کتنا دوڑے انہیں بچارے، ڈر بھی ہے پچھو، حکومت کا اعلان بھی ہے انہوں پڑھو تو یہ کرو تو وہ کرو، چلتے چلتے غار کے جا کے سو گئے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، وَرَبَطْنَا نے کئی معنی، اتنا وقت نہیں میں تمہیں ساری تفسیر سناتا۔ جس طرح بچے نو ماں تھپکیاں دیندی ہے نا، بچہ سو جا سو جا سو جا سو جا سو جا، اللہ پاک اپنی رحمت کی قدرت کے نال تھپکیاں دے رہے، سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ۔ اللہ سوا دیتا، کتنا سوایا 309 سال سوا دیتا اللہ پاک۔ اللہ قادر ہے کہ نہیں؟ اللہ قادر ہے بھی زندہ، 309 سال اللہ پاک نے انہوں نے سوا دیتا۔ کوئی لوگوں وہ لوگ اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے قرآن نے ولی آخیا، انہاں ولیاں کا کوئی انکار کرے تو کافر بن جائے، قرآن کا انکار ہے۔ لیکن انہاں ولے بنائے انہوں نے پتہ کو ولی ہے بھی کہ کوئی نہیں، انہوں نے مذہب بھی کسی کو نہیں پتا کہ جنہوں نے ولی قرآن نے آخیا انہوں نے یہ بھی نہیں بنتے۔ ولیاں کا عقیدہ سنو کی ہے، ان ولیاں کا عقیدہ کیا عالم الغیب اللہ تو سوا کوئی نہیں، حاجت روا اللہ تو سوا کوئی نہیں، اور مشرک ولی نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھیا ہے۔ جتنا مرضی اولا آ جاوے کرتا دکھاوے قانون کرامتا دکھاوے قانون طرح طرح دیا، مشرک ولی نہیں ہو سکتا، کافر ولی نہیں ہو سکتا، یہودی ولی نہیں ہو سکتا، عیسائی ولی نہیں ہو سکتا، مومن موحد آدمی ولی ہوتا، یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ بوڑھا آدمی ہو جاوے تو تا ولایت ملتی جائے۔ اللہ پاک قرآن نے چند جوان آئے، جوانوں کی ولایت بھی اللہ ذکر کر دیا، اور ولایت کا وقت ہی جوانی ہوتا، یاد رکھیے ولایت کا وقت جوانی کا وقت ہوتا۔ جس نے اپنی آپ جوانی کو سنبھال لیا، قرآن و سنت کے مطابق چلا لیا، خدا کا خوف اس نے دل کے اندر آ گیا، اکھاں دے وچ حیا آ گیا، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دی تھی اس نے، تو اللہ کا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہے دوست ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے۔ 100 کرامت اور ایک استقامت، کرامت نالوں استقامت بڑی چیز ہے، یہ یاد رکھیں، استقامت حق دے ہوتے ڈٹ جانا کا ماں استقامت ہے۔ اچھا جی آگے سنو، غار کے اندر وہ سو گئے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ پاک فرماتا ہے گرا نال کی نہ دلوں گرا، اس کا کی مطلب اپنے قبضے کے اندر انہوں نے دل لے لے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل میں اپنے قبضے میں لے لیا۔ کیا مطلب؟ وہ پھر اور بچے قتل کرتا، اللہ نے تو دل بھی پایا صندوق بھی پا کے نا، تو سمندر کے حوالے کر دیا کہ میں جانا تھا میرا کام کرے، نال ہی فرمایا اِنَّا رَادُّ إِلَيْكَ، میں لوٹا دے گا بچہ پھر تیری گود دے، پریشان نہیں ہونا، لا تخافی ولا تحزنی،
غم بھی نہ کر، خوف بھی نہ کر، پھر تیرا بچہ ادو بھی بچاواں گا، ادو بھی بچاواں گا، ڈبن تو بھی بچاواں گا، پھر آؤں تو بھی بچاواں گا، قتل تو بھی بچاواں گا، میں پھر تیری گود کے اندر لٹاواں گا، نال نبوت بھی دیواں گا، نبی بھی بناواں گا، جو وہ چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اس نے آ کہ میں یہ کر دوں گا، ختم کر دوں گا بچے، میرے پہ اقتدار کا تباہی کا سبب نہ بنے۔ اللہ نے فرمایا میں بھی سچا رب نہیں دیتا، تیرے گھر ہی بچہ نہ پلایا، تیری تباہی کا سبب وہی بنے، کر لیا جو کرتا ہوتا وہ ہی ہے جو منصور خدا ہوتا ہے۔ تب بھی اللہ کے نبی اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر لا تقولن لشیء فاعل ذلک خطا الا ان یشاء اللہ، انشاءاللہ ضرور آخیا کر میرا پیغمبر، انشاءاللہ نہ کرتا نتیجہ دیکھ لے 18 دن تک وہی بند میں کر دیتی ہے، یہ تنبیہ بھی نہ کر دی۔ اچھا بہرحال اللہ نے سوا دیتا ہوں۔ ایک روایت کے اندر آتا اس وقت اپنی عدالت انہوں نے پیش جدو کیتا نا، انہوں کو کوئی سوال جواب کیتے تو تسی کیوں نہ ہو سکتا کہ ساری عوام جو کرنی پہ تسی وقت تو 4 بندے واقعی بن گئے ہو، اور اس قوالیاں میلے کیسی رونقاں لگی ہوئی ہیں، سجدے رکوع ہو رہے تھے، پٹارے کھا رہے ہیں لوگ، تے خیر اللہ نے چڑھاوے کھا رہے ہیں، تسی سارے نال ارادہ ہو کے اساں نہیں ختم کی چیز کھانی، اساں نہیں خیر اللہ دے چڑھاوے کھانے، یہ حرام ہے، خنزیر نال بھی بدتر ہے خیر اللہ دے چڑھاوے، اساں نہیں کھانے۔ انہیں چند جوانوں کا بیان سنو، چند نوجوانوں کا بیان سنو تو انہوں نے دل کے اندر کوئی خوف نہیں بادشاہ کیا کریں فقا اس قامو وہ ڈٹ گئے، اس قامو وہ ڈٹ گئے، ڈٹ جانا بھی بڑی گل ہے، پھسلے نہیں، چل جی جو آخر کس طرح یہ کر لینے ایسی کرتے ہیں نا، اس قامو جدو ڈٹ گئے حق دے ہوتے ہاں ہاں اے گردن کٹ تے سکتی ہے تیرے سامنے جھک نہیں سکتی، اینی ڈٹ گئے، اسی غلط سمجھتے ہیں تواڈے مسلک نوں غلط سمجھتے ہیں، کامو ڈٹ گئے، کامو قائم ہو گئے، قدماں تے کھڑے ہو گئے، فقالوا آکھن لگے ربنا رب السماوات والارض، اصل رب انہوں منیا جو زمین آسمان دا رب ہے، جو زمین آسمان دا خالق ہے، جو زمین آسمان دا مالک ہے، اصل انہوں رب منیا، لن ندعو من دونه الہا، اس تو الہ سے کسی اور کی سولو پکار نہیں کرتے، کسی دے انڈیا کی بھی کرتے ہو، کسی دے مویا کی بھی کرتے ہو، کسی دے قبرہ والے کی بھی کرتے ہو، کسی دے بتاں کی بھی کرتے ہو، کسی دے بت والے کی بھی کرتے ہو، لن ندعو من دونه الہا، اس الہ کے علاوہ کوئی اور الہ اسا نہیں منیا، کسی اور مشکل کشا نہیں منیا، کسی اور حاجت روا نہیں منیا، کسی اور دے سجدے ایسے نہیں کرتے۔ اچھا لقد قلنا اذا شططا، اگر اس طرح کر کے اس طرح تسی پیا دے ہو اسا بڑی زیادتی دی بات کیتی ہے، بڑا ظلم اسا پھر تے کر لیا ہے، کیا مطلب تسی ظلم کر رہے ہو، تسی زیادتی کر رہے ہو، جس کو پیدا کیتا ہے اس کے سامنے نہیں جھک رہے، مخلوق کے سامنے جھک رہے ہو، یہ تے انسانیت کی تذلیل ہے، مخلوق کے سامنے جھکنا بھی انسانیت کی تذلیل ہے یار، وقت نہیں میں تفصیل اور جاننا۔ ہاں ہاؤلاء قوم اتخذوا، اے میری قوم، ہاؤلاء قومنا، اے ساڈی قوم، او اصل و سوکھ والے لڑکے بولے اے ساڈی قوم، اے ساڈے کمی جمی، اے ساڈے منن والے، ساڈی برادری سارے، اتخذوا من دونه آلہا، انہاں اللہ نو چھڑ کے اوراں نو مشکل کشا بنا لیا، اوراں نو حاجت روا بنا لیا، اوراں دے جنابے شروع کر دیتے، اوراں نو حاکم من لیا اپنا، لولا یاتون علیہ من سلطان بین، کیوں نہیں لے آئے کوئی دلیل واضح، دلیل انہاں دے کول کوئی نہیں، ایک تو دلیل سارے پیو دادے کرتے آ بس اسی آدھا قرآن میں چاہ دیا، قرآن ہے آدھا اللہ کے نبی کا فرمان آ گیا، اور پیو دادے نو پیش کر دے قرآن کے مقابلے کے اندر، پیو دادے نو پیش کر دیو پیغمبر کے فرمان کے مقابلے کے اندر، پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی اخوان دیو۔ ومن اسلم ممن افترى على الله كذبا، اس تو بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا ہے جو اللہ کے اوپر افترا بنے، اللہ کے جھوٹ بنے۔ بہرحال اللہ نے انہوں نے سوا دیتا کہ سو دو، اللہ نے سوایا ایسا سوایا ایسا سوایا، سوئے نہیں، اللہ نے اسے دھوپ بھی نہیں جان دیتی غار دے اندر، سردی
309 اللہ نے سوائی رکھا. اللہ پاک نال ہی فرماتے ہیں اگر کوئی انہوں کے کول جاوے آنا بندہ جنگل جو دیکھ کے نہ کتنا انہوں کا روح اللہ پاک نے پا دیتا بندہ ڈر کے پیچھے پڑتا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ تسی تو جان والے ویکھو تے جاگدے نو وَهُمْ رُقُودٌ اللہ کے وہ سوئے ہوئے نو کچی نیند نہیں پکی نیند سو گئے نو. کچی نیند ہوئے نا بندے میں سکون نہیں ہوتا. پکی نیند ہوئے بندے تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے پریشانی سب کچھ دور ہو جاتا ہے. او پتہ نہیں کتنے کتنے سارا بندہ کرتے رہے. بہرحال اللہ پاک نے انہوں نے سوا ہی دیتا. ہوں ستر اتنا وقت کچھ ہوں اللہ انہوں نے جگان لگا نے توجہ کرو. ہوں اللہ انہوں نے جگان لگا نے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ساڈا کمال ہے 309 سال سوا دیتا. اگلا بھی ساڈا کمال ہے ہوں انہوں نے جگا دیتا. ہوں انہوں نے جگا دیتا. ہوں وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ اساں انہوں نے جگایا پوچھنے ایک دوسرے کو کتنا سنتے ہیں بھائی. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ ایک انہوں نے بولیا کم لبستم اوہ کتنا سوئے ہو کتنا وقت گزر گیا ہے. قالوا لبسنا دوجے بولے لبسنا یومن او بعد یوم. توجہ کرنا ہے خلاصہ ساری تقریر کا. وہ اللہ کے ولی کی آخر لگے لبسنا یومن او بعد یوم ایک دن سنتے ہیں تھوڑا جا وقفہ کر کے نا او بعد یوم یا پورا دن. یہ ہوں سوچ کے دس رہے پورا دن گزر گیا. کچھ آخر لگے ادھا دن گزریا کچھ آخر لگے پورا دن گزریا.